نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد واجب الاحترام قابل تقریم صدر جلسہ حضرت اقدس مولانا شوکت صاحب قاسمی دامت برکاتہ، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما سابق ناظم جامعہ زکریا حضرت مولانا موسیٰ صاحب آنکھرودوی دامت برکاتہ، حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ، سابق ناظم جامعہ زکریا، حال ناظم عائشہ صدیقہ بنات جوڑواڑ، دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، عزیز طلباء، تعریف سب سے پہلے خدا کی بیان کروں، تعریف سب سے پہلے خدا کی بیان کروں، جتنے ہیں نام ان کے ورد زباں کروں، قربان کر دو جاں محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، قربان کر دو جاں محمد کے نام پر، پڑھ لو درود مومن و خیر الانام پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، 11 شوال سے جو ہمارا تعلیمی سال کی ابتدا ہوئی تھی، الحمدللہ کل گزشتہ سالانہ امتحان ہوا اور تعلیمی سال کا اختتام ہوا۔ اس وقت ہم جامعہ زکریا کا 40واں سالانہ جلسہ اور 34واں دستار بندی کا اجلاس کر رہے ہیں۔ ہم نے طے کی منزلیں کچھ اس طرح گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ ان سال 300 کے قریب طلباء کرام کا ہم نے داخلہ دیا تھا، لیکن اس وقت جامعہ میں جو موجود طلباء ہیں وہ کل 250 کے قریب ہیں۔ ویسے 300 سے زائد طلباء کرام کی حاضری رہتی ہے، ہر سال رہتی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے قریب طلباء نہیں آئے۔ جامعہ زکریا میں کل 13 کلاس ہیں حفظ کی، 3 کلاس تجوید کی اور اردو، فارسی، عربی، دور حدیث تک تعلیم یہاں ہوتی ہے۔ شعبہ افتاء بھی ہے، لیکن صرف مسائل بتلائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے طلباء کا اس میں داخلہ نہیں دیا ہے، ارادہ ہے انشاءاللہ یہ شعبہ بھی قائم کرنے کا، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس کے تعلق سے جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ ان سال جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں، جن کی دستار بندی کی جائے گی، وہ خوش نصیب طلباء کل 18 ہیں جن کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ حضرت کے دست مبارک سے۔ اور آج تک جامعہ سے جو طلباء سند فضیلت لے کر کے
ملک میں بیرون ملک میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں 304 طلبہ کرام کی تعداد 304 طلبہ۔ الحمدللہ تاریخ جامعہ کے نام سے ایک کتاب بھی مرتب کی جا رہی ہے۔ حضرت مفتی انور صاحب استاذ حدیث جامعہ زکریا چوبواڑ وہ ترتیب دے رہے ہیں۔ 90% کام ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی آسان فرمائے اور پائے تکمیل کرے۔ اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جامعہ زکریا سے جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں بھی وہ خدمت کر رہے ہیں ان کی پورے حالات اس میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے 304 طلباء آج تک سند فضیلت لے کر کے یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور تکمیل حفظ کرنے والے اس سال کے جو طلباء ہیں وہ کل 48 ہیں۔ 48 طلبہ کرام نے تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل، اور آج تک 788 طلبہ کرام نے اس جامعہ سے تکمیل حفظ قرآن کریم کی نعمت سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ کچھ سالوں سے ہم نے قرأت حفظ کے ساتھ ساتھ تکمیل سبا تکمیل ثلاثہ کا بھی شعبہ قائم کیا، جس میں ایک استاد ترجیح و قرأت حضرت قاری سید الرحمن صاحب اور حضرت قاری طلحہ صاحب اور حضرت قاری صدیق صاحب خدمت دے رہے ہیں۔ تکمیل سبا ان سال 5 طلبہ کرام نے اور تکمیل ثلاثہ میں 3 طلبہ۔ آج تک تکمیل سبا میں 46 طلبہ کرام نے سعادت حاصل کی اور ثلاثہ میں 36 طلبہ کرام نے، اور ان سال تکمیل حفظ کرنے والے 13 طلبہ ہیں، اور آج تک 318 طلبہ کرام نے سعادت حاصل کی ہے۔ یہ اجمالی طور پر دارالعلوم جامعہ زکریا کا تعلیمی خاکہ تھا۔ دارالعلوم جامعہ زکریا کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم نے ایک ادارہ اور قائم کیا ہے گاؤں ہی میں، دارالیتامہ کے نام سے۔ وہاں پر ان سال 125 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں آج تک ناظرہ مکمل کر کے، ناظرہ قرآن کریم مکمل کر کے، وہاں صرف ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ 443 طلبہ دارالعلوم آئے، وہاں ناظرہ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے دارالعلوم آتے ہیں۔ اگر اردو میں داخلہ دینا ہوتا ہے تو اردو میں بٹھاتے ہیں، اور جو طلبہ حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو حفظ میں بٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں سے 443 طلبہ کرام آ چکے ہیں، اور دارالیتامہ کی جو کل عمر ہے وہ تقریباً 13 سال کی ہے، 13 سال اس مدرسہ۔ 9 اساتذہ کرام تجربہ کار، محنتی، جفاکش، وہاں 9 اساتذہ کرام خدمت دے رہے ہیں۔ جامعہ زکریا میں 29 اساتذہ کرام خدمت دے رہے ہیں۔ یہاں تقریباً 40 کا اسٹاف ہے، وہاں 10 کا اسٹاف ہے۔ تو یہ جامعہ زکریا اور دارالیتامہ کا اجمالی خاکہ ہے۔ ان سال دونوں اداروں پر جو خرچ ہوئے ہیں وہ کل تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہے، 90 لاکھ کے قریب اس سال کا جو ہے خرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کے تمام خدمات کو قبول فرمائے، یہاں پڑھنے والے طلبہ کرام کو قبول فرمائے، جو یہاں سے پڑھ کر کے تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دینی خدمات سے وابستہ فرمائے، اور جامعہ کے تمام محسنین چاہے وہ ہندوستان میں ہوں یا بیرون ہند ہوں،
تمام محسنین کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک بڑا مجمع آیا ہوا ہے جو مدارس سے محبت رکھتے ہیں، مدارس اسلامیہ مکاتب دینیہ سے محبت رکھتے ہیں، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں مدارس اسلامیہ کی وقعت، قدر و منزلت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو فضا مسموم ہمارے ملک میں مدارس اسلامیہ کے تعلق سے بنائی جا رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج دشمنان اسلام کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ سے، علماء سے، دینی شعبوں سے کاٹ دیا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے۔ وہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مسلمان اپنے علماء سے جڑے رہیں، اپنے دینی مسائل، دنیاوی مسائل علماء سے پوچھیں، ان کے بچے مدارس میں جا کر کے علم دین حاصل کریں۔ وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے، تاریخ پر بھی ان کی نظر ہے کہ جب تک ان کے عوام کو، ان مسلمانوں کو مدارس سے کاٹ نہیں دیا جائے گا، علماء سے الگ نہیں کر دیا جائے گا، علماء اور مدارس اسلامیہ کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں زہر اور گندگی نہیں بھر دی جائے گی، نفرت نہیں پیدا کر دی جائے گی، وہاں تک یہ مدرسوں سے، علماء سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہو رہی ہے مدارس اسلامیہ کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، علماء کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے جب تک یہ اپنے علماء سے جڑے رہیں گے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور الحمدللہ مدارس اسلامیہ کی شاندار تاریخ رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ام المدارس کی بنیاد ہی جو ہمارے بزرگوں نے، اکابروں نے ڈالی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان کے اندر ایمان کی حفاظت کی جائے، تحفظ ایمان کی فکر ان بزرگوں کے دلوں میں تھی، شعائر اسلام کی حفاظت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک آزادی کے لیے مجاہدے پیدا کیے جائیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے۔ یہ ان بزرگوں کے مقاصد میں سے۔ ہماری تاریخ ہندوستان کے تعلق سے رہی، اس ملک کے تعلق سے رہی ہے، بلکہ ہم ان دشمنان اسلام سے کہتے ہیں قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، جو شک اور شبہ کرتے ہیں مدارس کی تاریخ پر، علماء پر۔ اب تو دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کس طرح کی باتیں ان کی زبانوں پر آ رہی ہیں، جبکہ روشن تابناک اس کی تاریخ ہے۔ قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین نے دیش کو آزاد کر کے کرسی کو، جاہ کو ٹھوکر مار دی کہ ہم تو بوریا نشی ہیں، ہم پھر اپنی بوریا اور چٹائی پر چلے جاتے ہیں، ہمیں تمہاری کرسی اور عہدے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابرین ہیں۔ آپ کو حیرت ہوئی، ہمارے ماں بھی قریب تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، شیخ الحدیث
حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کی علمی خدمات کی بنیاد پر، ان کے عربی خدمات کی بنیاد پر، جو اس وقت ملک کی صدر جمہوریہ تھی لیڈی پرتیبھا پاٹل، اس نے حضرت کو دعوت دی کہ ہم آپ کی خدمت علم اور خدمت دین کی بنیاد پر ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت نے منع کر دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے اہل اللہ، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جو کچھ خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، شہرت، نام، کرسی اور عہدے کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ حضرت نے منع فرما دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں آتا، اصرار کرتے رہے، بلاتے رہے، حضرت نہیں گئے۔ 2-3 سالوں کے بعد کسی سرکاری دفتر سے پھر اصرار ہوا، حضرت تو نہیں تشریف لے گئے، لیکن حضرت کے بڑے صاحبزادے تشریف لے گئے، حضرت نے ان کو بھیجا اور پھر حضرت کے صاحبزادے وہ ایوارڈ لے کر کے واپس۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا کہ ہر مہینہ حضرت کو 50,000 یا 40,000 ہر مہینہ حکومت کی طرف سے پیسے بھی دیے جاتے ہیں انعام کے طور پر۔ حضرت نے کہا ہمیں اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ہمارے اکابر کی تاریخ۔ قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں، تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر، ہم لوگ وفادار ہیں غدار، ہم لوگ وفادار ہیں غدار۔ کسی کے پاس یہ تاریخ نہیں ہے، صرف لفاظی ہے اور صرف زبانی جمع پرچہ ہے، کسی کے پاس اتنا اس قدر حسین تاریخ کسی کے پاس نہیں۔ ہمارے اکابروں کی شان تو یہ تھی کہ باطل کتنا بھی طاقتور ہو، کتنی بھی قوت اور طاقت کے ساتھ سامنے آئے، لیکن ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی ہمت اور جرأت اس قدر تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اگڑ جاتے تھے۔ حق سے سرکش ہوا، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے تیر کیا چیز ہے، توپ سے بھی ہم لڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کے ہمارے بھگائے یہاں سے ان گوری چمڑی والوں کو، اور اس کے برعکس چمڑی والے جو آج ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے، انشاءاللہ یہ بھی ان کا بھی دماغ ایک دن ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ یہ ان کا بھی ایک دن دماغ ٹھیک ہوگا۔ مسائل کیسے بھی ہوتا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہوتا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا دعویٰ ہے ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ یہ سن لیں کہ خود بھی چین سے رہ نہیں سکتے۔ تو آج کی جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ مدارس کی شکل کو بگاڑا جائے، اس لیے میرے دوست و بزرگوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان مدارس کی قدر کریں، ان مدارس سے اپنے آپ کو جوڑیں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ یہ مدارس علم کے مینار ہیں، ایمان کی تحفظ کے مینار ہیں، یہ مدارس اسلامیہ دین کی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ رہے تو پورے ملک میں تاریخی ہی تاریخی رہے گی، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کن چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہمیں بتانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ہندوستان تشریف لائے تھے، ہمارے ممبئی ڈونگری نور مسجد میں بھی حضرت کا بیان ہوا تھا۔ عشاء کے بعد حضرت نے فرمایا تھا لوگوں علماء کی قدر کرو، اگر یہ علماء نہ رہیں گے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، قدر کیجیے علماء کرام۔
چکر میں ان کے جو ہے غلط باطل باتوں میں آ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں مدارس کے تعلق سے بھی اور علماء کے تعلق سے، ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس مقصد سے انہوں نے قائم کی تھی، آج اسی مقصد پر دارالعلوم چل رہا ہے، اور دارالعلوم سے وابستہ تمام مدارس اسی ہمارے اکابر کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کے اپنے ادارے چلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور اسی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث کلہی رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے ناظم عمومی اس وقت ہمارے اس مبارک جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، نہ صرف یہ کہ جامعہ کے لوگوں کے لیے، پورے گاؤں پورے علاقے کے کچھ لوگوں کے لیے ہمارے لیے سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے معنات استاد حدیث، نمونے اسلاف، عارف باللہ، اپنے دلوں میں امت کا درد رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یقیناً ہماری یہ کوشش تھی کہ دارالعلوم دیوبند سے بھی بزرگ اکابر ہمارے یہاں تشریف لائے، اور ان کے دست مبارک سے ہمارے ان طلباء کرام کی دستار بنتی ہے۔ حضرت کا میں اور اراکین جامعہ، ٹرسٹیان جامعہ کی طرف سے جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ حضرت والا کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علوم سے، ان کے عمل سے پوری دنیا کو مستفید فرمائے۔ اور ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہمارے اکابرین دیوبند کے اندر سادگی، علم و عمل کے پہاڑ ہوتے ہیں، جبال العلم جبال العمل، لیکن آپ دیکھیں گے ایک دم سادہ، ایک دم سادہ۔ یہ ہمارے اکابرین کا امتیازی شان ہے، علوم کے سمندر پیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ظاہر شان بالکل خاموش۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کی شان۔ جو اہل ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ چپ کے ملتے ہیں کہ سراہی سر دلوں ہو کر بڑا کرتی ہے پہلے۔ ایسا نمونہ دنیا پیش کرے ہمارے سامنے۔ بہرحال حضرت والا کا ہم خوب شکریہ ادا کرتے ہیں، حضرت تشریف لائیں ہمارے حقیق کی دعوت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہم سب کے حق میں، پورے علاقے کے حق میں، اہل قریہ کے حق میں باعث خیر بنائے۔ اسی طرح ہمارے لیے اور بھی خوشی کی بات ہے، ہمارے درمیان سابق ناظم اعلیٰ حضرت مولانا موسیٰ صاحب آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت 2 سال یہاں پر اہتمام بھی کیا۔ اس وقت حضرت جو ہے ان کا قیام ساؤتھ افریقہ ہے، لینس۔ مجھے حقیق کا جانا ہوتا ہے رمضان میں، میں حضرت سے ملاقات کرتا ہوں، دعائیں لیتا ہوں، اور ہمیشہ جو ہے حضرت اساتذہ کی فکر فرماتے رہتے ہیں، طلبہ کی بھی، اور دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت کی طرف سے 8,500 روپیہ تمام اساتذہ کرام کے لیے حضرت نے عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح مولانا حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ عائشہ صدیقہ کے محترم ناظم اعلیٰ وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پورے سال کام کرنے والے احباب ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے ٹرسٹیان حضرات جو ہر وقت دارالعلوم کی ضرورت پر اپنا وقت دیتے رہے، اپنا قیمتی مشورہ دیتے رہے، اور وہ جو ہے ہمارا تعاون کرتے رہے۔ ان تمام ٹرسٹیان حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں بہت سارے میرے محسنین ہیں گاؤں کے، جو جس وقت میں دور اہتمام میں نے سنبھالا، حضرت نے مجھے
کی ذمہ داری دی تو اس وقت بہت سے ایسے حضرات تھے اس کٹھن حالات میں میرے کام آئے، میرا تعاون کیا، میں ان کو بھی نہیں بھولوں گا، خصوصاً جناب حاجی خلیل احمد صاحب دیسائی مرحوم، میں ان کو کبھی نہیں بھولوں گا، بہت ہی کٹھن حالات میں کام آئے ہیں، کام آتے رہے ہیں، وہ بہت ساتھ دیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاجی کمال الدین صاحب پٹیل، اسی طریقے سے حضرت جناب محمد احمد صاحب، محمد ماکڑا صاحب، یہ سارے وہ حضرات تھے جنہوں نے بڑا تعاون کیا، بڑا حوصلہ بڑھایا، شروع میں حالات ٹھیک نہیں تھے، اور ہمارے جناب یوسف بھائی اسواد، انہوں نے بھی ساتھ دیا، بلکہ یہ اصولی طور پر کمیٹی میں نہیں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی مدرسے کو ضرورت پڑتی تھی ہمارے جناب یوسف بھائی اسواد یہ ہمیشہ آتے رہے، جب بھی ہم ان کو بلاتے تھے۔ ابھی اس وقت جو کمیٹی میں ہمارے کام کر رہے ہیں جناب محمد علی صاحب اسواد، مولانا عبدالحمید صاحب ملا، اور جناب شبیر بھائی، اور اسی طریقے سے حافظ یوسف صاحب، اور حضرت پٹیل حضرت مولانا قاری رشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم، حضرت قاری اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، یہ تمام حضرات جامعہ کا تعاون کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی خدمات کو۔ اسی طریقے سے ملا ہاسپٹل، ہمارے طلباء پورا سال جو بھی طالب بیمار ہوتے ہیں، دوا کی ضرورت پڑتی ہے، یا اساتذہ بیمار ہوتے ہیں، ملا ہاسپٹل جاتے ہیں نوساری، پوری جو ہے دوا فری کرتے ہیں، علاج فری کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی کسی طالب علم سے، کسی استاد سے نہیں لیتے ہیں، چاہے 10,000 کا بل آئے، چاہے 25-50 ہزار کا بل آئے، ملا ہاسپٹل والے ایک بھی پیسہ ہمارے طلباء کرام سے، اساتذہ سے نہیں لیتے ہیں۔ بعض مطلب 40 ہزار کا بھی بل آیا، نہیں لیا پیسہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کو بہت سی مشنری کی ضرورت ہے، میں آپ تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات ملا ہاسپٹل کی مدد فرمائیں، تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے وہ احباب ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں، بیرون ہند میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، زامبیا، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، جہاں بھی ہیں خدمت کر رہے ہیں دارالعلوم کا، اللہ تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ آج جو جلسے میں ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان مہمانوں کی ضیافت کے لیے ہمارے بہت سے مخلصین حضرات نے کام کیا ہے، جلدی ان کا نام آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جناب حاجی فقیر بھائی صالح جی اسواد، ان کی طرف سے 5,000 روپے ملے ہیں۔ آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ جناب حاجی فقیر بھائی صالح جی اسواد کی اہلیہ محترمہ چند دنوں قبل اللہ کی رحمت میں جا چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، تو ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ان کی اہلیہ محترمہ کی ایصال ثواب کے لیے عائشہ بہن فقیر بھائی اسواد 15,000 روپے ملے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ کی ایصال ثواب کے لیے 15,000 روپے۔ مولانا واصف پٹیل جو اسی جامعہ کے فاضل ہیں 5,000 روپے۔ مولانا اسماعیل صاحب راجہ دامت برکاتہم اس جامعہ کے سابق ناظم ہیں، ناظم رہے 5 سال انہوں نے خدمت کی، بیمار چل رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ مولانا اسماعیل صاحب راجہ دامت برکاتہم کی طرف سے 2,000 روپے، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 5,000 روپے، سلیم بھائی ابراہیم ماکڑا کی طرف سے 2,000 روپے، جناب محمد سعید بھائی ملا کی طرف سے 2,000، قاری عمر صاحب پٹیل کی 2,2500، جناب حافظ یوسف کمال الدین بھائی پٹیل صاحب کی طرف سے 2,000، جناب علی بھائی میمن کی طرف سے 1,000، جناب مرتضیٰ بھائی پٹھان کی طرف سے 1,000، مولانا عبدالحمید ملا صاحب کی طرف سے 2,000، جناب احمد بھائی بلی مورجہ کی طرف سے 1,000، جناب یوسف پٹیل صاحب کی طرف سے 2,000، سمیع اللہ بھائی چودھری ان کی طرف سے 1,000، جناب حاجی اقبال بھائی پٹیل صاحب کی طرف سے 1,000، جناب یوسف بھائی وانجھریا 2,000، جناب یوسف بھائی موٹا ماکڑا 1,500، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1,000، انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، جناب ابراہیم بھائی ایک اور صاحب انہوں نے
5000 दिए, अपना नाम बता समझिए। जनाब इब्राहिम भाई कापड़िया साहब की तरफ से 500, जनाब इरशाद भाई मुल्ला की तरफ से 2000, जनाब तारिक अली पटेल साहब की तरफ से 3000, जनाब यूसुफ भाई असवाब की तरफ से 5000। इसी तरह जो हमारे हुफ़ाज़ किराम हैं उनकी इनाम के लिए भी जो है बाज़ अहबाब ने दिए हैं। मरियम सिद्दीक़ देसाई साहब यूके, उनकी तरफ से 5000। इसी तरीके से मरहूमा आयशा बहन फ़कीर भाई असवाब, उनकी तरफ से 5000 रुपये। तलबे दौर हदीस को भी इनाम दिए गए हैं। हज़रत मौलाना यूनुस गुलाम पटेल साहब की तरफ से हर साल फतावा रहीमिया मुकम्मल एक सेट जो है दिया जाता है। 18 तलबा हैं, 18 सेट दिया गया है। अल्लाह ताला मौलाना यूसुफ साहब की भी खिदमत, मौलाना यूनुस साहब पटेल की इस खिदमत को भी कबूल फरमाएँ। और हज़रत मौलाना इस्माइल साहब राजा अहमद बरकातुहू की तरफ से भी तलबे दौर हदीस को इनाम दिया गया है। और इसी तरीके से हमारे मोहतरम दोस्त इब्राहिम भाई असवाब, उनकी तरफ से भी हमारे जामिआ में आए हुए बहुत से खुसूसी मेहमानों का भी उन्होंने नज़्म किया है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। इसी तरह जो दरमियान में जलसे होते रहते हैं, बहुत से हमारे गाँव के दोस्त अहबाब हमारे मोहतरम मेहमानों का इकराम करते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम को अपनी शायान शान बदला इनायत फरमाए। बहुत से अहबाब का इंतकाल हुआ है, दुआओं के लिए कहा है, जैसे हमारे फ़कीर भाई सारे असवाब के लिए मोहतरमा। इसी तरह हमारे गाँव के जो वार्ड के अशरफ भाई खलीफा, इनका भी इंतकाल हो गया अचानक। बहुत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ आदमी, बड़े नेक तबीयत के थे जनाब अशरफ भाई खलीफा, उनके लिए भी हम दुआएं मग़फ़िरत करें। सरैया के हमारे यूसुफ भाई पटेल, उनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी इब्राहिम साहब का भी इंतकाल हो गया है। इसी तरीके से सरैया में जनाब यूसुफ भाई लाकी, उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ और दीगर लोगों का इंतकाल हुआ। सब इस मुबारक मजलिस में बैठ के उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। मैं इन्हीं चंद बातों पर बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को मदारिस इस्लामिया से वाबस्ता रखें, उलमाए किराम की क़द्र